بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ذی الحج کے یہ 10 دن جو ہے یہ بہت زیادہ فضائل کے حامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام، کوئی دن ایسے نہیں ہے، العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، جس میں نیک عمل اللہ کو زیادہ پسند ہو، من ہذہ الایام العشر، ان 10 دنوں سے. قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے کہا ہے اللہ کے رسول، باقی دنوں میں اگر جہاد کی جائے اللہ کے راستے میں وہ بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ان دنوں کے نفلی اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، مگر وہ آدمی جو مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا، نہ مال واپس آیا نہ جان واپس آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یعدل صوم عرفۃ بصوم سنتین، ذی الحجہ کا روزہ یعنی عرفے کا دن کا روزہ جو ہے وہ 2 سال کے عبادت کا ثواب ملتا ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلہ. اللہ پاک نے وعدہ لیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے 30 دنوں کا، تو 10 دن اور ان کے ساتھ 10 دنوں سے ان کو مکمل کیا. یہ 10 دن جو ہے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل لمن حرم خیر ایام العشر، ہلاکت ہے، تباہی ہے اس آدمی کے لیے جو اس 10 دنوں کے خیر سے محروم رہا. علیکم بصوم التاسع خاصۃ، خاص کر کے 9 تاریخ کے روزے کو رکھو. فإن فیہ من الخیرات من اکثر من ان یحصیھا العادون، اس کے اندر اتنے برکات ہے کہ شمار کرنے والے اس کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ فیہن من العمل من هذه الایام العشر، کوئی دن ایسے نہیں ہے جو اللہ کے ہاں معظم ہو اور محبوب ہو اس کے اندر عمل صالح ان 10 دنوں سے. فاکثروا فیہا التکبیر والتحمید والتحلیل، اس میں سبحان اللہ کثرت سے پڑھا کرو، الحمدللہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ان دنوں میں ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ میں تمہیں اصل بیماری نہیں ہے بتا دوں؟ صحابہ نے کہا بتا دیجئے. فرمایا تمہاری اصل بیماری گناہ ہے. پھر فرمایا اصل بیماری کا علاج نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا بتا دیجئے. فرمایا تمہاری بیماری کا علاج توبہ اور استغفار ہے. ان ایام میں ان 4 کلمات کی کثرت کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. یہ کلمات عظمت والے ہیں اور یہ ایام عظمت والے ہیں. جو عظمت والے ایام میں عظمت والے کلمات پڑھے گا اللہ ان شخصیات کو عظمتوں سے نوازے گا. فرمایا کہ سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. جو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا اس کو اتنا اجر ملے گا کہ 100 عربی غلام آزاد کرنے کے برابر. جو 100 مرتبہ الحمدللہ کہے گا 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ جہاد میں وقف کرنے کے برابر ثواب.
اور جو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا اسے 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب۔ جو لوگ غریب ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں اور قربانی نہیں کر سکتے تو کثرت سے اللہ اکبر پڑھا کرے، 100 اونٹوں کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بصوم ایام العشر۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ علیکم بصوم ایام العشر، ان 10 دنوں کے روزے اپنے اوپر لازم کر لو، اکثار الدعاء، اور دعا کثرت سے پڑھا کرو، والاستغفار، استغفار کثرت سے پڑھا کرو، الصدقۃ فیہا، صدقہ کثرت سے دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اللہ ویل لمن حرم خیر ایام العشر، ہلاکت ہے ان آدمی کے لیے جو ان 10 دنوں کے خیر سے محروم رہا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ان ایام میں خوب اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ جعفر بن سلیمان کہتے ہیں رأیت ثابت البنانی یقطع حدیثہ فی ایام العشر، جب ذی الحجہ کا چاند نکل آتا وہ بات چیت کو چھوڑ دیتے اور اپنے ایام کو اللہ کے ذکر میں گزارا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے، اور رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو ان دنوں کی ہم قدر کریں۔ اتنے بڑے مبارک دن ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے سے افضل ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ رمضان کے پہلے 20 دنوں سے تو یہ افضل ہے، لیکن رمضان کا آخری عشرہ اس سے افضل ہے۔ بعض علماء نے تطبیق فرمائی کہ راتیں تو رمضان کے آخری عشرے کے افضل ہے کہ ان میں لیلۃ القدر ہے، اور دن جو ہے یہ افضل ہے کیونکہ اس میں عرفے کا دن ہے، اور ان میں اللہ کے خاص تجلیات نازل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات فتعرضوا لہ، تمہارے رب کے لیے ان دنوں میں رحمت کے جھونکے ہیں، رحمت کی ہوائیں چلتی ہے، جس پر لگ جاتی ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ فضیل ابن عیاض ڈاکو تھے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے کسی کے گھر میں چلے گئے اور وہ گھر والا تہجد پڑھ رہا تھا، قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا تھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر ہو جائے؟ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہا آن علی، میرے لیے وقت آیا، اور توبہ کر لی، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بنے۔ پھر اللہ نے ایسا قبول فرمایا، 6 مہینے بیت اللہ میں عبادت کیا کرتے تھے، 6 مہینے مسجد نبوی میں۔ ان دنوں میں اگر ہم اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں ولایت کا مقام نصیب فرمائے گا، اور اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ